آئیں گے مثلا نصر ینصر کے باب سے آپ کو دخل یدخل آئے گا، خرج یخرج آئے گا، اور ضرب یضرب کا تیسرا پن باب الگ، جلس یجلس ضرب یضرب سے ہے، اس کو چھوڑ دیجئے۔ نصر ینصر کے باب سے سجد یسجد، قتل یقتل، دخل یدخل، خرج یخرج، اب آپ اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا کون سے باب سے؟ ضرب یضرب کے باب سے، اس میں کون سا فعل ہم نے تصریف کی؟ نزل ینزل۔ تو آپ کو اب قیامت کی صبح تک انشاءاللہ یہ یاد رہے گا، نزل جو ینزل ضرب یضرب کے باب سے استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا کیا پڑھا؟ شریب یشرب، یہ سمع یسمع کے باب سے ہے، شریب یشرب، اس کی مثال ہے جیسے لعب یلعب، حفظ یحفظ۔ تو آپ کو اب آسانی ہوگی اس کو تصریف میں، کل ہم نے کیا۔ چوتھا کبورا یکبر، کبورا، اچھا کبورا یکبر کون سے باب سے؟ کروما یکرم۔ اس باب کی کیا خصوصیت ہے؟ بہت کم آتے ہیں، اور اس میں پھر یہ لزوم کا معنی دیتا ہے، آج یاد رکھیے۔ لزوم کا مطلب لازم، کبورا وہ بڑا ہو گیا، یعنی یہ فعل جو ہے یہ دوسرے پر واقع نہیں ہوا، خود کرنے والے پر واقع ہوا۔ جیسے میں نے آپ کو فعل لازم اور متعدی کا بتایا، ایک دن ایک لیکچر پورا ہوگا آپ کو فعل لازم اور فعل متعدی۔ یاد رکھیے کہ میں آپ کو قرآن پاک کے لائق کر رہا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھے جب آپ آئے طلبہ پڑھ رہے تھے قرآن پاک، سورۃ البقرہ، وہ یہ سب پڑھانے کے بعد وہاں پہنچیں گے آپ اس لیبارٹری میں، اور وہاں آپ کو پھر پہچاننا ہے قرآن پاک کا الفاظ کی، یہ میں نے پڑھا ہے کس باب سے ہے، کہاں سے بنا، یہ کون سی ترکیب بنی، اس کا معنی کیا۔ آج ہمارا پار کا لفظ جو ہے وہ لا ظلول کا لفظ تھا، یہ کس وزن پر آتا ہے، کیا سیگا ہے؟ تو ترجمے دیکھے تو ہم نے اکثر قرآن پاک کے ترجمے دیکھے، اور خود طلبہ کو اس ترجمے کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا کئی جگہ پہ۔ ابھی عارش تھا اس کلاس میں موجود، کتنا غلطیاں دیکھی۔ تو قرآن پاک کو خود سے پڑھیے، یہ قرآن پاک خدا نے، اللہ نے بھیجا، اور اس کو سکھانے والا ساتھ میں بھیجا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر صحابہ نے تابعین کو پڑھایا، تابعین نے تبع تابعین کو پڑھایا، جیسے عالمیت والے ابھی پڑھ رہے تھے، انہوں نے کن کو پڑھا۔ تو جیسے نازل ہوا ہے ویسے ہی ہمیں آگے اس کو پہنچانا ہے۔ یہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہمیں زبان آتی، اور ہم یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کس معنی میں استعمال کیا۔ ٹھیک ہے، اشن تو موٹے موٹے تلو تو پکو۔ تو کبورا یکبر کے ایک معنی ابھی ایک لیکچر میں دوں گا، اس میں آپ کو پورا الگ مستقل لیکچر ہوگا، لازم اور متعدی، وہ آپ کی تینوں کلاسیں اکٹھے کر کے ہوگی کلاس انشاءاللہ۔ اور بھی کئی چیزیں ہیں جو اکٹھے ہم کریں گے۔ فی الحال آپ فعل ماضی کو پورا کیجیے۔ تو کل ہم نے سالم فعل کو، ہمارا فعل جو ہے الفعل ایسے ساتھ ساتھ نہیں لکھنا، الفعل، اور اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ماضی، الفعل الماضی، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں ماضی کا فعل۔ اس میں کل ہم نے صحیح افعال، الصحیح، صحیح کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین ہے، ایک ہے السالم یا الکامل کہہ لیجیے، السالم، دوسرا سالم کا ہو گیا رات کو۔ ماضی کے ساتھ میں نے مضارع بھی وہاں لکھا آپ کو، صبح استثناء آسن۔ آج آپ لکھیں گے بولو، ہاں، المحموز۔ محموز مانے وہ فعل کی جس میں حمزہ آتی ہے، اگر شروع میں ہے تو اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ محموز جیسے اخذ، اخذ مضارع اس کا ہے، یاخذ، یاخذ، آپ لکھ سکتے ہیں اخذ یاخذ، کون سے باب سے؟ اخذ یاخذ، خذ خذ، کھا کھو، سمجھ میں آیا؟ دوسرا ہے ہمارے پاس فعل اگر درمیان میں ہو، جیسے زیادہ تر یہی فعل آتا ہے، سأل، مضارع میں جا کر کے یسأل، کون سے باب ہوا؟ اش مضارع سیتی تھاون یاد، تکیازِ اش کن کن ساتن یہ آنن حرکت مل وزم آنن سوچ لگاون یہ تو ابھی دیکھو گے آپ، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ مضارع ساتھ میں یاد رکھنا ہے۔ تیسرا کیا، یہ کون سا ہے؟ محموز
نئے طالب علم کو تھوڑی دقت ہوگی، اس لیے آپ کے ساتھ میں آج بات کروں گا کہ کیسے آپ کلاس کے ساتھ جوائن ہو پائیں، کیونکہ 1-1.5-2 مہینے ہو گئے لگ بھگ ان کو، اور میں نے بہت آرام سے ان کو پہنچایا ادھر۔ اشرف صاحب آپ بیٹھے نہیں کلاس میں جب انہوں نے نئی کلاس لی تھی؟ روٹ آ کلاس نہیں ہو ادھر بٹوار دو، آپ کو لینا ہے ضروری، تاکہ ایک ذہن لے کر کے کلاس میں آپ آگے چلیں۔ جو بھی نیا ہے یا جس کو سکپ ہوا وہ ضرور بیٹھیے، 10-12 منٹ 15 منٹ کی کلاس ہوگی۔ سأل یسأل اور بدأ یبدأ کون سا باب ہے؟ سأل یسأل کون سا باب ہے؟ فتح یفتح۔ سأل بدأ یبدأ، یہ بھی بدأ یبدأ یہ بھی ہے فتح یفتح کے باب سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ڈھونڈنے سے بہت محنت سے ملیں گے کہ ہمیں محمود الفا جو ہے یہ نصر ینصر سے ملے، پھر دوسرے باب سے ملے، پھر دوسرے، ایسا کم ہے۔ اب اس نمونے کے بعد آپ خود ہی یہ سمجھ لو گے کیسے کرنا ہے۔ آئیے آج ہم تینوں محموز کو ختم کرتے ہیں، اور کل ہمارا فعل صحیح ختم ہو جائے گا۔ کل مضاعف ہے اور انتہائی ضروری، کیونکہ اس میں تبدیلی آتی ہے، مروجہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو آج تک آپ نے تصریف کا قاعدہ پڑھا وہ ٹوٹ جائے گا، کل دیکھنا۔ آئیے سوال سے ہم کرتے ہیں۔ اخذ مانے اس نے پکڑا، اخذ کا مطلب 2 طرح کا پکڑنا ہوتا ہے، اس کے معنی ایک ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے ہاتھ میں، المعلم اخذ القلم فی یدہ، معلم نے اپنے ہاتھ میں قلم پکڑ لیا، قلم ہاتھ میں پکڑ لیا، یہ پکڑنا مادی میٹیریل۔ دوسرا پکڑنا ہوتا ہے امن اخذت العلم، آپ نے کس سے علم لیا، حاصل کرنی، علم کیسے، اخذ العلم تو میٹیریل چیز کے لیے بھی آتا ہے، نان میٹیریل کے بھی ہے، مرئی چیز کے لیے بھی، غیر مرئی چیز کے لیے، جس کی باڈی ہے اس کے لیے بھی، جس کی نہیں ہے، شے ملموس شے غیر ملموس دونوں کے لیے آتا ہے۔ آپ دوسری طرح سے کہیں گے مانوی انداز میں، وہ اخذ العلم عن فلان، اس نے فلاں سے اپنا علم لے لیا، دونوں معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ آپ کا سٹیج نہیں ہے، ابھی آپ تصریف سیکھیے۔ اخذ کیجیے میرے ساتھ، بسم اللہ، اخذ بسم اللہ، ہوا، سیدھے بالکل صحیح کی طرح ہوگا، کوئی دقت نہیں ہے۔ مظاہرے میں جا کر کے اس میں پرابلم ہو جائے گی۔ ہوا، پرابلم نہیں ہوگی، میں نے غلط بولا، تبدیلی میں نے بولا نا، مظاہرے میں جا کر کے پرابلم ہوگی، پرابلم نہیں ہوگی، تبدیلی آئے گی، مروج قاعدہ ٹوٹ کر کے اس کا نیا قاعدہ وہاں بنے گا۔ ہاں بسم اللہ کیجیے۔ ہوا اخذ، انا اخذنا کمون کہتے ہیں، انا اخذت، انا اخذت، نحن اخذنا، ایک بار پھر یہی اخذ، معنی دماغ میں لانا میں کیا پڑھ رہا ہوں، یہ نہیں بولنا ہے ہوا اخذا اس نے پکڑا، ہیا اخذت اس نے پکڑا، یہ نہیں بولنا ہے، یہ دماغ میں معنی آنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ عربی میں چیزیں پڑھیں گے تو آپ کو ٹرانسلیٹ کے ذریعے سے نہیں، آپ کو عربی کے ذریعے سے خود بخود سمجھ میں آئیں گے۔ تو اخذا یوں معنی رکھیے، ہوا اخذا، اخذتانی، اخذتا، کسی قاعدے سے کھا، آپ کا کھا جو ہے وہ ساکن نہیں ہو، ہما، ہم، ہن، بغیر سے چھوڑ، انا اخذت، انا اخذت، نحن اخذنا، انا اخذت، دایاں ہاتھ اوپر بایاں ہاتھ نیچے، ایسے کر کے ادھر نہ پہنچنا، پورا ہونا چاہیے، نحن اخذنا،
بولیے نحن دوسرا فعل ہے بسم اللہ. اب ہمارا آپ کو خود آئے گا. ہمارا اس نے حکم کیا یأمر وہ حکم کرتا ہے یا کرے گا ہمارا یا. اور اسی طرح سے عبادہ یا عبودو ٹھیک ہے عبادہ حمزہ سے دوسرا ہوتا ہے عین سے عبادہ. آئیے دوسرے فعل پر سألہ ہوا سألہ اس نے پوچھا. سألہ ہوتا ہے سوال کرنا بھی مانگنا اور سألہ کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا بھی ٹھیک ہے. الاستاذ سأل الطالب جواب حاضر السؤال پوچھا اس سے سوال پوچھا ٹھیک ہے. سأل سائل ایک پوچھنے والے نے پوچھا حدیث میں آتا ہے سأل قرآن پاک میں کہ سأل سائل بعذاب واقع آگے آنے والے عذاب کے بارے میں ایک سائل نے نبی پاک سے پوچھا ٹھیک ہے. لا ترد السائل من ابوابکم اپنے دروازوں سے سائل کو واپس سمجھے سوال پسند سے کیا کرا وہ مانگتا ہے تو سألہ مانگنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یہ تھی پھر بننا تم زبان آپ کی زبان جو قرآن پاک کی وہ یہیں سے بنی اور آپ پھر دیکھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ اعلیٰ ترین ادبی نمونہ ہے. ہاں سألہ ہوا کیا معنی دو معنی ہے ایک ہے پوچھنا ایک ہے مانگنا. ہاں ہوا اچھا ایک ہی ہاتھ سے نہیں ہوا سأل يقول واپس يقول هي مؤنث الذهاب دويو بروتش هما سألا هما سألتا tutti tutta pensata un po' هما سألتا وهم ويا بيدوشن قالوا أنت سألت أنت سألتي يقول أنتم سألتم أنتم أنا ديوت أنا سألت سنگولر أنا سألت نحن سألنا. شام کو تھوڑا سا بیٹھ کر کے اس کو ویڈیو کو بھی دیکھ لینا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. وہ والا جس دن میں نے یہ تصریف الافعال شروع کی تھی اور آپ کو متکلم کے موسیقی بتائے تھے آپ تو موجود تھے اپنی یاد نہیں رکھا. شام کو تصریف کرنا ضروری. سالہ سے ایک بار میرے ساتھ کیجیے. ہوا هي كتهم هو هي سألت هما سألتا هم سألوا هن سألنا أنت سألت أنت سألتي أنتما سألتما أنتما سألتما أنتم سألتم أنتن سألتن أنا سألت نحن سألنا سألنا. کیا ہے یہ نحن سألنا معنی کیا بنیں گے ہم نے پوچھا. لیکن اگر آپ نے یہ الف نہیں پڑھا یوں پڑھا آپ نے کون سا سیگا پڑھا ہننا سالنا کل تمکور تہمس تبا روٹ میں سو ہننا سالنا تو الف پڑھیں گے ساتھ میں سالنا ہم نے پوچھا سألنا ہم سب نے پوچھا. گویا ہلکا فرق ہے نا اور نا سألنا اور سألنا. یہاں نا المتکلمین ہے یہاں نون النسوہ ہے اس لیے اس میں فرق کریں گے. سألنا ہننا سألنا نحن سألنا. آگے آئیے بدأ میں نے شروع کیا قرأ بھی ہے بدأ قرأ اور بھی کئی افعال ہیں تو آپ دیکھ لیجیے بدأ کیجیے. بدأ میں نے شروع کرنا باکس میں لکھ لیجیے بدأ کا فعل بدأ یبدأ کا مطلب ہے شرع
شروع کرنا، شرع شروع کرنا، آغاز کرنا، آغاز کرنا کسی چیز کا. اردو سے بھی لکھا بورڈس پہ، آپ کو تھوڑا یاد رہے اس لیے. شرع دوسرا ورڈ ہے اس کا معنی. ایک دوسرا بدا ہمارے پاس بدا ہے ایسے، یا یہ کس سے ہے؟ نہیں، میں باب نہیں پوچھ رہا ہوں یہاں. بدا یبدا تو سیدھا طرف آؤ سمجھ. بدا یہ کس سے ہے؟ ادھر حمزہ سے ہے، ادھر. آپ دیکھیے دونوں کا فرق دیکھیے. اگر آپ تجوید کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے تو یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا تجوید کتنی ضروری ہے. بدا مانے اس نے شروع کیا، اور یہ بدا، یہ جو دوسرا بدا ہے اس کا مطلب ہے خلق، پیدا کیا. خلق پیدا کیا، پیدا کرنا. اب دونوں میں فرق نہیں کریں گے آپ تو دیکھیے کہاں سے کہاں پہنچیں گے. بدا اور بدع عین کے ساتھ ادا ہوگا تو مطلب ہے خلق. سمجھ میں آیا؟ لیکن اگر ڈھیلا پڑھیں گے آپ تب معنی تیسرے نکل آئیں گے. بدا، بدا پھر آتا ہے اس کا یبدو. بدا یہ ہے نا، بدا بدع اور بدا الف کھلا چھوڑ کے، یبدا بدا یبدو ایسے. اس کا مطلب ہے ظہارا، ظاہر ہونا کوئی چیز. لگنا، لگنا کیا بول لگنا بولتے ہیں نا آپ بولتے ہیں نا مجھے لگا، مجھے ایسا لگا، مجھے ایسا لگا، میں پاس ہوں. وہ معنی ہے اس کے بدا ظہارا یعنی لگنا. بدا لی مجھے ایسا لگا، انہ رجل. آپ نے دو بڑے عظیم کاتب تھے، ادیب تھے، ہاں نام نہیں لوں گا ابھی، بڑے ادیب تھے. ہاں تمن آن میں آسان آن بن پان میں ٲسٕکھ آسان شنگوا شنگوا. آپ کا اسمی گرامی کیا ہے؟ باسط صاحب. دو ادیب تھے آپس میں، تمن ٲس پان ؤنۍ آسان. اکھ أکِس سۭتۍ چشمہٕ ہوتی ہے، معاصرانہ چشمہٕ کس کو کہتے ہیں. ہاں تم ٲسۍ کۭتیاہ تہِ صالح مگر تمن چھُ اکھ أکِس سۭتۍ ٹگ آسان. معاشرانہ چشمہ کس کو بولتے ہیں؟ آپ کبھی نہیں ثابت کر سکتے کہ دو عالم تھے ایک زمانے میں، دونوں ٲس پانہٕ ؤنۍ تیُتھ محبت کہ تم ٲسۍ أکی نالہٕ کھٮ۪وان تہٕ چٮ۪وان. ایسا کبھی نہیں آپ دیکھو گے. پتہ پڑا اگر تُہۍ وٕچھِو بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عٲلمن ہُنٛد تیٚلہِ چھُنہٕ دٔلیٖلٕے. بڑے بڑے عالموں کو آپ دیکھیں گے، جب انشاءاللہ کوئی موقع ملے گا میں آپ کو بتاؤں گا. عربی میں جملہ ہے، بدا کا لفظ اس نے استعمال کیا. اکھ عٲلِم گوٚو یور چھُ پکان ہور آو دوٗرِ پٮ۪ٹھٕ. ییٚمۍ عٲلمن دوٚپ أمِس لگاو بہٕ ٹینجنٹ تہٕ یہِ کرن بہٕ رسوا. کینٛہہ وَنس کینٛہہ تیُتھ لفظا. ییٚلہِ وۄنۍ نزدیٖک آس سلام کلام کٔرِتھ دوٚپُن گٔے مےٚ باسے دوٗرِ ژٕ چھکھ زنان. اب عربی لفظ بولوں گا آپ سمجھ میں نہیں آئے گا. ییٚمۍ کیٛاہ ووٚننس؟ دوٗرِ باسیو مےٚ ژٕ چھکھ زنان. وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ جواب؟ تٔمۍ دوٚپ مےٚ باسیو دوٗرِ پٮ۪ٹھ ژٕ چھُکھ مرد. کینٛہہ آو نہٕ سمجھ. ہم دپو کلبُن ژھُن. اوس تٔمۍ سُنٛد اوس نا طنز شدیٖد. دوٚیمہِ سُنٛد طنز اوس اتھ وَنان نہلے پے دہلا مار. یہِ چھُ مےٚ یہِ زٲرۍ اصطلاح، یہِ گژھِ نہٕ استعمال کرٕنۍ. نہلے پے دہلا ماران. اشرف صٲب سارے شاید کتھ سمجھ. نہ کیٛاہ ییٚمۍ کٔرنَس طنز دوٚپنَس مےٚ باسیو دوٗرِ ژٕ چھکھ زنان. تٔمۍ کیٛاہ ووٚننَس جواب؟ مےٚ باسیو ژٕ چھُکھ مرد، یعنی ژٕ چھُکھ ژَکہِ زنانٕے. یہِ ٲسِتھ نزدیٖک ژٕ چھُکھ ژٕ زنانٕے. مےٚ باسیو دوٗرِ ژٕ چھُکھ مرد. وٕچھو کیٛاہ طوفان کیٛاہ چھُ، کتنی باریکیاں ہیں. اس کو کہتے ہیں روایع العربیہ. عربی زبان میں اس طرح کے بکثرت واقعات. بدا لی انک رجل، بدا لی انک المرأة. مجھے ایسا لگا تھا کہ تو بیوی عورت ہے. تم ونس نزدیک میں باسیو ژٕ چھُکھ مرد. یہ
اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں. تو اب اس لیے فرق کریں گے آپ اس میں. الملاحظہ. الملاحظہ کیا گو؟ نوٹ. یہ چھُ ڈیری پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ تھاوُن باکسَس منٛز چِپکٲیِتھ ییٚتٮ۪ن خٲلی جاے آسہِ. ییٚتٮ۪ن تہِ اَتھ ڈیری منٛز تۄہہِ خٲلی جاے یی نا تَتٮ۪ن چھُ تھاوُن چِپکٲیِتھ. بسم اللہ کیجیے یہ. بات روم پھکرے بدا ہوا بدا حمزہ سے پڑھنا ہوا بدا. کوشش کر کے آ جائے گا. ہما بدا بدا حمزہ اور الف بدا ہما بدا بتا ہم بدا تو یہ حمزہ جو ہے یہ واو پر جائے گی. جب لکھیں گے اب تصریف تو کرنی ہے نا. بدا بدا نہیں بدا ایسے بدا بدا ہم بدا ایسے بھی لکھتے ہیں. ابھی آپ لکھیے ایسے ہی بدا ایسے لکھیے. تم چکرن مز مٹے گھر گوب تھی سبق. یہ اپنی جگہ پہ آپ کو اچھا لگے گا. ابھی لکھو ایسے ہی ہم بدا ہم قواعد الاملاء بدل جاتے ہیں نا. ہم بدأوہن بدأنا. یہاں مشکل ہوتی ہے بولنے میں. دیکھیے بدأنا بدأنا حمزہ ساکن آتی ہے تو مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل پیدا ہوتا ہے. مطلب کہ عربوں کیا بدلو چاہیے وہ ہوتا ہے اس لیے یہ گھر تراؤ. بدأنا کیا ہے کیا بول رہا میں نے مشکل ہو جاتا ہے. ہاں مگر اب ہر جگہ تھوڑی عربی بدلیں گے اس کو. جہاں زیادہ مشکل ہوتی ہے وہاں بدل دیا. باقی کام چلانا پڑتا ہے. بدأنا ہن بدأنا ایک بار میں آپ کو دکھاؤں گا. فعلا کسی کیجیے پھر واپس آئیے. اس کو دیکھ لیں تصریف تینوں کی پوری 14 سیگے بنا کے لائیں گے. محمود کے آج کل اس کے بنائے تھے 4 کے. نوٹ بک میں سیٹرڈے کو دیکھوں گا تو تم لوگ اس کمپلیٹ آ سکتے. اس پہ آپ کی بک جو ہے اس پر ایک ماڈل ہوگا سامنے. اس کو آپ سامنے رکھ کر کے اس تصریف کر دیجیے. ہوم ورک کا پھر سے بتائیں گے. ہوم ورک کیا ہے یہ آج کا ہوم ورک کیا ہے وہ پھر سے بتائیں گے. میں نے بولا یہ جو ہے نا اس کے 14 سیگے. اچھا اس کے 14 سیگے اس کے 14 سیگے بنا کے لانے پورے ضمائر کے ساتھ استعمال کر کے. اٹینڈنس جو ہے وہ آپ عمر صاحب لگاتار کریں گے اور ایمانداری کے ساتھ. کیونکہ اس کے مارکس ہیں. نوٹ بک جو اندر کے بعد یہ